بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ہمارے مسلک کی آن ہے، شان ہے، پہچان ہے، اور بڑی خوبصورت سوچ رکھتے ہیں اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ میری مراد ہے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر احمد بابر فریدی صاحب، وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں گے۔ ایک نعرہ سنائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر احمد بابر فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب، گزارش یہ ہے کہ جو ساتھی تھک چکے ہیں اور کافی دیر سے محفل سن رہے ہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل اجازت ہے، اور جو سننا چاہتے ہیں، سماعت کرنا چاہتے ہیں، وہ 2-4 بندے بھی رہ گئے، سید علی حسن شاہ صاحب اور ان کے جو احباب ہیں، بس یہ بھی رہ گئے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ لیکن جو سننا چاہتے ہیں تو وہ قریب تشریف لائیں، اور جو احباب تھک چکے ہیں، آپ نے سنو کام کاج پہ بھی جانا ہے، آپ کی اور بھی مصروفیات ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جتنا آپ نے سنا اسی کے مطابق اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا۔ تو جو احباب محبت اور پیار سے سننا چاہتے ہیں وہ قریب آ کر بیٹھیں، تاکہ جو اصل میلاد کا مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہے، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے۔ میلاد کا جشن منانے سے پھر بندہ کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی آج کی اس نشست، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گاؤں کے اندر داخل ہوئے، لائٹنگ کا سما دیکھا، اور جب یہاں پہ حاضر ہوئے اور مجمع کی کیفیت، مجمع کو دیکھا، دل راضی ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں دل سے محبوب کی محبت نہیں نکل سکی، محبوب کا پیار اسی طرح باقی ہے۔ محفل سننی کیسے ہے، محفل میں بیٹھنا کیسے ہے؟ آئیے ایک بات عرض کر کے پھر ہم کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ موضوع پر آنے سے پہلے ایک بات سنیے تاکہ آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ چلے کہ ہمارے نبی کے ساتھ تعلق کتنا ہے، ہمارے آقا کے ساتھ رابطہ کتنا ہے، اور میرے آقا کے لیے ایک امتی کے دل کے اندر عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور مصطفیٰ
اپنی امتیوں کی خبر کہاں کہاں پر اور کیسے کیسے رکھتے ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد پھر آپ کا جی چاہے گا میں محفل میں ادب سے بیٹھوں بھی، کیونکہ یہ حضور کی محفل ہے۔ کاش مجھے اور آپ کو اس محفل کی اہمیت کا پتہ چل جائے، کاش ہم ان بزرگوں کے حالات کو پڑھ لیں جنہوں نے قسمیں اٹھا کے کہا، جن کے دل بھی روشن تھے، جن کی ظاہری آنکھیں بھی روشن تھیں، جن کی باطن کی آنکھیں بھی روشن تھیں، جن پر اللہ نے کرم کیا تھا، اور وہ بعد میں قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ لوگوں، میلاد النبی کی محفل، ذکر مصطفیٰ کی محفل کوئی ایسی محفل نہیں ہوا کرتی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ ایسی محافل پر انوار و تجلیات کی بارش کو برستے دیکھا۔ کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، کاش آپ اور مجھے اس کی سمجھ آ جائے، لیکن ہمیں سمجھاتے سمجھاتے پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا کہ یہ محافل کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ آئیے پہلے ایک جو ہے وہ گفتگو سنیے ایک بات، اور اس کے بعد ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضور ایک سفر میں ہے اور جنگل سے گزر ہو رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ جس کی توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا سبحان اللہ۔ پتہ تو چلے نا کہ یہ صرف طرزیں سننے والے اور یہ صرف اور صرف دھمال سننے والے نہیں، یہ اللہ کا قرآن سننے والے بھی ہیں، یہ نبی کا فرمان سننے والے بھی ہیں۔ حضرات عزیز وقار، میرے اور آپ کے کریم آقا مدینے کے تاجدار حضور سرکار سفر میں ہیں اور میرے حضور کے غلام سرکار کے ساتھ ہیں۔ بشیر تقاضا تھا، سفر کی تھکاوٹ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرکار جب وہاں سے جنگل سے گزر رہے تھے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی آقا ضرور آرام فرمائیے، ضرور آرام کیجئے۔ احباب اگر آپ نے محبت سے یہ بات سن لی تو پھر میں دیکھوں گا کہ ہم کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی حضور ضرور آرام فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ایک طرف ہٹے اور حضور ایک جگہ پر ایک درخت کے نیچے جا کر سرکار آرام فرمانے لگے۔ صحابہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے کہ حضور بیدار ہوں گے تو ہم چلیں گے۔ ابھی سرکار آرام فرما رہے تھے کہ صحابہ کی نظر اٹھی، سامنے ایک درخت ہے۔ اچانک اس درخت نے ہلنا شروع کر دیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اچانک صحابہ نے کیا دیکھا، اس درخت نے اپنے تنے کے زور پر اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا اور اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پہ لے آیا جہاں پہ مصطفیٰ کریم تشریف فرما تھے۔ یہ جملہ سننے کے بعد کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ میلاد کیا ہے اور میلاد میں بیٹھنے والا کرتا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا مدینے کے تاجدار حضور سرکار جہاں پہ لیٹے تھے وہ درخت وہاں سے چلا، پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، آیا جس جگہ پہ میرے آقا لیٹے تھے، آ کر اپنی شاخوں کو مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ جھکا دیا۔ جب سرکار کے قدموں پہ شاخوں کو جھکایا، تھوڑی دیر جھکانے کے بعد اسی طرح کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے اسی جگہ پہ لے گیا جہاں سے آیا تھا، اور آتے ہی اسی طرح لگ گیا۔ صحابہ حیران ہیں، زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات دیکھی نہیں، عقل تسلیم نہیں کر رہی، سوچ کے اندر آ نہیں سکتا کہ ایک درخت چلے اور آئے۔ حضرات عزیز کر، لیکن یہ میرے مصطفیٰ تھے، ان کے لیے میرا رب پتہ نہیں کیا کچھ کروا سکتا ہے۔ ابھی وہ درخت آیا اور مصطفیٰ کے قدموں پہ جھکا، جب گیا سرکار اٹھے، روٹین کے مطابق جب چلنے کا ارادہ کیا، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور بڑا ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا وہ جو سامنے درخت ہے وہ اسی طرح آیا، اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور آیا اور شاخوں کو جھکایا اور پھر واپس چلا گیا۔ ارے میلاد منانے والوں، تصور کرو کہ نبی کی نظر امتی پر کہاں کہاں پر ہوتی ہے، اور میرے نبی کے امتی صرف انسان، بشر اور جن نہیں، یہ چرند
پرند ما سوا اللہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کو ماننے والا ہے. ہر چیز میرے مصطفیٰ کو ماننے والی ہے. اب میرے نبی اگر رحمت للعالمین ہے, خاتم النبیین ہے, سب کے لیے نبی ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اتنی شانیں دے اور نبی کو امتی کی خبر نہ ہو. میرے آقا امتی کے احوال کو کیسے جانتے ہیں. 86 جنگ کے اندر میرے پاک نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں ذرا توجہ کرنا کہ نبی کی امتی پر نظر کیسی ہوتی ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صحابہ مجھے کیا پتا وہ درخت کیا کرتا تھا, کہاں سے آیا تھا, اس نے کیا کیا تھا, اس کا معاملہ کیا تھا, میں کیا جانوں. لیکن میرے نبی نے امتیوں کو خبر دی کہ نبی وہ نبی ہوتا ہی نہیں جس کو خبر نہ ہو. امتی نبی تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں امتی کی خبر رکھا کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جب میں یہاں پہ لیٹا ہوں, اے میرے صحابہ جب یہاں پہ میں لیٹا ہوں, اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے. ہولی سبحان اللہ کو 86 مسئلہ. اے میرے صحابہ جب میں یہاں پہ لیٹا ہوں, اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے, یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے. میلاد منانے والوں یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے, اگر تو اجازت دے تیرے نبی کو سلام نہ کر لوں. یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے, اگر اجازت دے تیرے نبی کو سلام نہ کر لوں. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اجازت دی, وہ درخت مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا اور پھر اپنی جگہ پہ لگ گیا. معلوم چلا نبی امتی کی خبر اس طرح رکھتا ہے. میرے نبی نے امتیوں کو بتا دیا کہ میری ظاہری آنکھیں جاگ رہی ہوں, بیدار ہوں, تو میں پھر بھی تمہاری خبر رکھتا ہوں. میں نیند کی حالت میں ہوں تو پھر بھی تمہاری خبر رکھتا ہوں. یوں کہہ لو تم میں موجود ہوں تو پھر بھی تمہاری خبر ہے. اگر قبر میں استراحت کروں گا تو پھر بھی تمہاری خبر. اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا. ایک جملہ اور ذہن کے اندر آ گیا, وہ سماعت کر کے. لوگ پوچھتے ہیں میلاد کہاں پہ لکھا ہے. کسی بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا, یہ نہ بتایا کرو کہاں پہ لکھا ہے, محبت سے کہہ دیا کرو ہماری قسمت میں لکھا ہے. بس اتنا کہا کرو ہماری قسمت. میں نے جب اس جملے پہ غور کیا نا, علامہ نور اللہ صاحب جب میں نے جملے پہ غور کیا نا کہ یہ ہماری قسمت میں یہ کہاں سے آیا, تو مجھے پتا چلا. میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کیا وہ ایک درخت ہی حضور سے پیار کرتا تھا, اور جنگل میں اتنے درخت تھے, کیا سارے حضور سے پیار نہیں کرتے تھے؟ سوال کرتے ہیں تم جلوس کے لیے کیوں نکلتے ہو, تم میلاد میں رات گئے, اتنی چنڈیاں یہ سارا کوئی اور جھوم رہے ہو, یہ کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا بابا یہ ہماری قسمت میں ہے. کیوں؟ درخت تو سارے پیار کرتے تھے, خدا کی قسم ہم کسی کی محبت پہ شک نہیں کرتے. جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہمیں کسی کی محبت پہ شک نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, سبھی پیار کرتے ہیں, اور بھائی ہمیں کسی کے نہ عمل پہ اعتراض, نہ محبت پہ اعتراض, نہ کسی بات پہ اعتراض. ہمیں تو اپنی قسمت پہ ناز ہے. ہمیں تو اپنی قسمت پہ ناز ہے. کیوں؟ وہ کون سی قسمت جس پہ ناز ہے؟ او بابا درخت تو سارے تھے, وہ پیار بھی مصطفیٰ سے کرتے تھے. یقیناً مصطفیٰ کو سب نے اپنے طور پر سلام بھی کیا ہوگا, لیکن پیار سارے کرتے ہیں.
इजहार मोहब्बत कोई कोई करता है, मोहब्बत सारे करते हैं और इजहार मोहब्बत कोई कोई किया करता है। बाबा जब इजहार मोहब्बत होता है अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, जब इजहार मोहब्बत होता है अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। इसीलिए तो हम हुजूर की याद में बैठते हैं। जब माहौल बन गया, आपकी तबीयत मेरी तबीयत के साथ मिल गई, तो अब आइए अल्लाह फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक। छोड़ो यार सारी बातें, कभी घर में बैठकर सिर्फ इन जुमलों को मोहब्बत के साथ चंद मर्तबा पढ़ के देखो, अल्लाह ने इनके अंदर कितनी चाशनी रखी है। कभी घर में बैठकर छोड़ो ना मिलाओ मिलाद, सबको दावत फिक्र देता हूँ, ना आओ किसी महफिल में, ना जाओ जुलूस में, कभी अकेले घर में बैठ जाओ, अल्लाह का कुरान उठाओ, इन जुमलों को कभी आंखें बंद करके पढ़ो तो सही। वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक। महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी जात के लिए बुलंद कर दिया है। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी जात के लिए बुलंद कर दिया है। अल्लाह ने जिक्र बुलंद किया है, कब से बुलंद किया है? हर दौर के अंदर जिक्र की बुलंदी का अंदाज मुख्तलिफ था। ये लाइटें लगाना, ये घरों को सजाना, ये यहाँ पर बैठना, ये इसी आयत का एक हिस्सा और एक अमल है। देखो कैसे जब आलम अरवा में एक जिक्र वो था जो अल्लाह ने करके बुलंद किया। मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? कभी गौर किया? मिलाद क्या है? मिलाद जिक्र मुस्तफा है। बोलो बोलो मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? ऊंचा बोलिए मिलाद क्या है? जो मानता है ऊंचा बोलिए मिलाद क्या है? मिलाद जिक्र मुस्तफा, मिलाद तज़किरा मुस्तफा, मिलाद मोहब्बत मुस्तफा, इसके अलावा और कुछ नहीं। मिलाद में नबी की मोहब्बत है, मिलाद में नबी का प्यार है, मिलाद में नबी के साथ वफा का अहद है। मिलाद में नबी के साथ वफा का अहद है। अच्छा आप कहेंगे मौलवी साहब ये अहद कैसा करते हो? मैंने कहा ये उसी अहद का हिस्सा है जो अल्लाह ने आलम अरवा में लिया था। अल्लाह ने आलम अरवा में लिया। वरफाना लका जिक्रक, बुलंद करने वाला कैसा है? तो जिसने बुलंद किया सबसे पहले जिक्र भी उसने किया। कैसे किया? आलम अरवा में पाकों को जमा किया। दो आपको मिलेंगे कुरान के अंदर, दो अहद मिलेंगे अल्लाह ने जो बंदों से लिए हैं। एक अहद अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का लिया, और जब अपनी रुबूबियत का अहद मेरे मालिक ने लिया, काफिर भी थे, मोमिन भी थे, अपने भी थे, पराए भी थे, सभी थे। सबको कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने कहा कालू बला, आवाज आई क्यों नहीं, वो तो सबका है, वो तो सबका है, वो तो सबका है। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, न बंदा बंदूक की शारक से भी ज्यादा करीब है सबका। लेकिन अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का अहद लिया तो कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सभी ने माना कि तू ही हमारा रब है। लेकिन जब बात आई नबी की, जब बात आई तेरे आका की, जब बात आई मदीने के ताजदार की, जब बात आई नबी अहमद मुख्तार की, जब बात आई वद्दुहा के चेहरे वाले की, जब बात आई वल्लैल की जुल्फों वाले की, जब बात आई माज़ाक के काजल वाले की, जब बात आई यासीन के सेहरे वाले की, जब बात आई वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की प्यारी प्यारी जुबान वाले की, जब बात आई मुज़म्मिल की चादर और मुदस्सिर के बिस्तर वाले करीम आका की, जब बात आई सिद्दीक़ अकबर के आका की, उमर फारूक के आका की, उस्मान गनी के आका की, अली पाक के आका की, हसनैन करीमैन के नाना जान की, सैयदा पाक के बाबा जान की, जब बात आई उस पाक की, पाकों के पाक की जब बात आई तो फिर सबको जमा नहीं किया।
سب کو جمع نہیں کیا، یہ عہد وفا ہے۔ اظہار ذکر مصطفیٰ کے لیے سب کو جمع نہیں کیا، یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ ماننے والے سارے ہیں، اظہار کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ پھر کن کو جمع کیا؟ کن کو جمع کیا؟ سنو، پھر جو پاک تھے، جو نبیوں کو پاک مانتے تھے، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو پاک تھے ان کو جمع کیا اور اقرار لیا، تمہیں بھیجوں گا، نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، سب کچھ دوں گا، اگر تم میں سے کسی ایک کی موجودگی میں میرا محبوب آ جائے۔ فیصلے ہو چکے تھے، آنا آخر میں ہی تھا، فیصلے ہو چکے تھے۔ او بھائی، آنا میرے نبی نے آخر میں تھا، سب سے اقرار لے لیا کہ یہ آئیں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی جائے گا وہ مصطفیٰ کا انتظار کرتے کرتے جائے گا، وہ مصطفیٰ کا انتظار کرتے کرتے جائے گا۔ اور پھر نبیوں نے اظہار کیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ محمد احمد رضا کا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ 30ویں جلد کے اندر آپ کا رسالہ تجلی الیقین جو ہے وہ موجود ہے، جس میں حضور کی افضلیت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی بھی آیا ہے وہ اس وقت تک دنیا سے گیا نہیں جب تک اپنی امت سے میرے نبی کا اقرار لے نہیں لیا۔ اس وقت تک وہ نبی گیا نہیں جب تک میرے آقا کا ذکر اپنی امت کے سامنے رکھ نہیں دیا۔ اور تمہیں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ ہم نے بہت ساری باتیں جلدی جلدی کرنی ہے۔ یہ وہی ذکر ہے، یہ وہی ذکر ہے، یہ وہی ذکر ہے۔ جناب میرا مالک بھی کرتا ہے، جناب جبریل بھی کرتے ہیں، اور پھر جناب آدم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، جناب آدم کا جب آخری وقت آیا، اللہ کا خلیفہ جناب آدم جب دنیا سے جانے لگے تو ظاہر ہے اولاد کا ایک سلسلہ تھا، تو آپ کے بعد جس نے خلیفہ بننا تھا ان کا نام حضرت شیس علیہ السلام۔ جناب آدم جب دنیا سے جانے لگے تو سیدنا شیس علیہ السلام جو آپ کے فرزند بھی ہیں، جو آپ کے بیٹے بھی ہیں، ان کو بلوایا اور خلیفہ بھی ہیں۔ فرمایا بیٹے تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں۔ حضرت کعب احبار نے ان نصیحتوں کو بڑے پیار کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑی محبت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلی کتابوں کے اندر جو قصے میرے نبی کی شانوں کے آئے ہیں، جناب کعب احبار نے ان سب کو جمع کیا ہے۔ جناب آدم، تیرا باپ میرا باپ، ساری انسانیت کا باپ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام، آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلوایا تو میرے نبی کا میلاد منایا، جاتے وقت میرے نبی کا ذکر کیا، میرے نبی کا تذکرہ کیا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے باپ نے جس انداز میں دونوں باپ بیٹے نے مل کر میرے نبی کا جو ذکر کیا سنا دوں؟ جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ جناب کعب احبار بیان کرتے ہیں، سنیے اور مزہ لیجیے اس ذکر کا کہ یہ ذکر کتنا بلند ہے۔ اقبل آدم علی ابن عیسیٰ علیہ السلام فقال اے بنیا انت خلیفتی من بعدی فخذها بعمارت التقوی والعروۃ الوثقی فکلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والتین ثم انی طفت السماوات فلم ار فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ والاقوال وان ربی اسکن للجنہ فلم ار فی الجنۃ قصرا ولا غرفة الا وجدت اسم محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلَى نُحُورِ حُورِ الْعِينِ وَعَلَى وَرَقِ قَصْبِ الْجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجْرَةِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجَبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَبْلٍ تَذْكُرُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ۔ جناب آدم اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلواتے ہیں اور فرمایا اے شیس میں دنیا سے جانے لگا، اللہ نے مجھے خلیفہ بنا کر بھیجا، اب خلافت کا تاج تیرے سر کے اوپر آنے لگا ہے۔ بیٹا میں تیرا ابا تیرا بابا تجھے یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کیا کہ اللہ جب تجھے خلافت عطا کر دے، جب خلافت کا تاج تیرے سر پر آ جائے تو یقین محکم اور تقوی کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ تو نے پکڑ لینا ہے۔ بیٹا میں تیرا باپ تجھے ایک اور نصیحت کرتا ہوں۔ بابا وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تو نے جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے ساتھ محمد کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ تو نے جب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے محمد پاک کو یاد ضرور کرنا ہے۔ اب سوال تو بنتا تھا نا کہ اللہ کا ذکر تو ہے، یہ محمد پاک کون ہے جن کا ذکر کرنا ہے؟ یہ کیسی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ کون ہے آقا جن کا اتنا بڑا ذکر کہ بابا جاتے وقت نصیحت کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جن کا ان کا تذکرہ اب حضرت آدم تعارف کرواتے ہیں؟ بیٹا یہ وہ ہستی ہے جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا، مجھے بنایا، دست قدرت کے ساتھ میری تخلیق ہوئی، ابھی میں روح اور مٹی کے درمیان میں تھا، اللہ نے جب روح پھینکنی، جب روح میرے اندر پھونکی ہے، میں نے نگاہ اٹھا کر جو پہلا نام اللہ کے عرش کے پاؤں کے اوپر دیکھا تھا وہ نام محمد دیکھا تھا، نام محمد دیکھا تھا۔ اور بیٹے پھر میں نے جب آسمان پر نگاہ اٹھا کے دیکھی، عثمان کا کوئی ٹکڑا کوئی حصہ مجھے ایسا نظر نہیں آیا جس پر نام محمد لکھا ہوا نظر نہ ہو۔ اور پھر بیٹے اللہ نے میری ڈیوٹی جنت میں لگائی، جب جنت میں گیا تو جنت محل جنت کے مکان میرے سامنے تھے، جنت کا کوئی مکان ایسا نہیں تھا جس پر اللہ نے نام محمد نہ لکھا ہو۔ اور بیٹے پھر میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر جتنے درخت ہیں ہر درخت کے ہر پتے پر نام محمد ہے، حتیٰ کہ طوبہ اور سدرہ کے پتوں پر بھی نام محمد ہے۔ اللہ نے جنت کے کمروں پر جو پردے لگائے ہیں ان پر بھی نام محمد لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ اور جنت کی حوریں بڑی خوبصورت، اور ان کی خوبصورتی میں جو زیور اللہ نے سجایا ان کے سینوں پر نام محمد مجھے نظر آیا، اور جنت کے جو فرشتے اللہ نے بنائے ان کی پیشانیوں پر مجھے نام محمد لکھا ہوا نظر آیا۔ بیٹے اس نام کی کثرت کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے فرشتوں کو اس نام کی کثرت کرتے دیکھا ہے، میں نے اللہ کے فرشتوں کو اس نام کی کثرت کرتے دیکھا ہے۔ یہ کیسا، یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ وہی ذکر ہے جو جناب آدم علیہ السلام نے بھی کیا، اور اس کے اندر بھی ایک راز تھا، اس کے اندر بھی ایک راز تھا۔ اور وہ راز کا سنیے، کیوں ایسا ہر پیغمبر کے ذکر کیوں کرتا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے نا، حضرت عیسیٰ کا کیوں؟ میرا نبی نے خاتم النبیین بن کے آنا تھا، خلافت کا تاج میرے نبی کے سر کے اوپر آنا تھا، اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہونا تھا۔ تو ظاہر ہے امت کو، ہر امت کو بتایا جانا تھا کہ ابھی یہ سلسلہ روکا نہیں ہے، ایک بعد میں آئے گا، ایک بعد میں آئے گا، ایک بعد میں آئے گا۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اس جملے سے پہلے یہ جملہ بھی سماعت کر لیجئے، اللہ کو ماننے والے بہت سارے ہو جائیں گے، دعویٰ کریں گے کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، میں رب کو مانتا ہوں، میں رب کو مانتا ہوں، لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندوں کی شارک سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، لیکن نبی ہر کسی کے قریب نہیں،
نبی ہر کسی کے قریب قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اولا کا ایک معنی اقرب بھی ہوتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اگر قریب ہے تو مومنوں کے، نبی کن کے قریب ہے؟ جڑ جڑ سونگ ہے اچھی بولو، نبی کن کے قریب ہے؟ نبی جن کے قریب ہے نبی وہ اونچا بولے، جو اپنے نبی کو قریب سمجھتے ہیں اونچا بولے، جو اپنے نبی کو قریب سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے، جو اپنے نبی کو اپنے قریب سمجھتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے، جو یہ سمجھتے ہیں میرا نبی میری قبر رکھتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے، جو یہ سمجھتے ہیں قیامت کا دن شفاعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار ہر کسی کے قریب نہیں، مومنوں کے قریب ہے، مومنوں کے قریب ہے، تو پھر خوشیاں بھی مومن منائیں گے کیونکہ نعمت بھی مومنوں کے پاس آئی۔ اب میں نے جو عرض کیا کہ یہ وجہ کیا ہے، ہر نبی میرے نبی کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ دراصل اس وقت تک نبیوں کا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، جب تک حضور کا ذکر نہ ہو، اور اس وقت تک عقیدہ نبوت مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے نبی کے اوپر ایمان نہ لایا جائے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں جلدی کیونکہ باتیں آپ سے بہت ساری کرنا مقصود ہے اور میں جلدی باتوں کو سمیٹتا ہوں کیونکہ ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہم نے صرف آپ کے جذبات کو نہیں آپ کے اعتقاد کو بھی سنبھالنا ہے، آپ کے نظریات کی بھی فکر ہے، آپ کے افکار کی بھی فکر ہے، آپ کے معاملات کی بھی فکر ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ ویسے ہی قسمت ایسی ہوتی ہے کہ مولویوں کو اس وقت ٹائم ملتا ہے جو ادھی برادری جانتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ وہ چیز نہیں رہی اور ہمیں فکر ہے آپ کے عقیدے کی درستگی کی، آپ کے عمل کی درستگی کی۔ خدا کی قسم نہ تو ہم 2 شیروں پہ آپ کو جنت دے کے جائیں گے، جنت کا مالک تو میرا مالک ہے محبوب کی صدقے جس کو چاہے دے دے، لیکن ہم شریعت والے، ہم قانون بیان کرنے والے ہیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک محبت بری بات سماعت کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے جو پہلے نبی آئے، میری مثال اور مجھ سے جو پہلے نبی آئے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک گھر بنایا، ایک محل بنایا، ایک بیت بنایا، فرمایا اور پھر کیا کیا؟ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بنانے والے نے بنایا بڑا سونا اور پھر اس کو خوب سجایا، اس محل کو خوب سجایا، بناتا رہا اینٹیں لگاتا رہا، دیواریں اونچی کرتا رہا، مکان بنتا رہا، بس بنانے والا کچھ دیر کے لیے ایک اینٹ کی جگہ جب باقی رہ گئی بنانے والا رک گیا، مکان بڑا سونا سی، گھر بڑا سونا سی، ایک جگہ خالی، ہن لوگ آندے نے، سرکار فرماتے ہیں لوگ آندے نے آ کے تے گھر دے بڑی تعجب تے حیرانگی نال ویکھدے نے، اینا سونا مکان، بناؤن والے دا انداز اینا سونا، بناؤن والے دی تخلیق ایڈی سونی، بناؤن والے نے کمال کر چھڑیا۔ جب لوگ آتے ہیں اس کے حسن کو، اس کے جمال کو دیکھتے ہیں، دیکھتے لوگوں کی نظر پڑتی ہے اس کونے پر جس کی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں اتنا سونا مکان بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی؟ میرے نبی نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ کیا فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ اب ذرا اس بات کو ذرا محبت سے کھول دیں تاکہ ذکر مصطفیٰ کی سمجھ آئے کہ سارے نبی میرے نبی کا ذکر کیوں کرتے رہے۔ دراصل وجہ یہ تھی اللہ نے بنایا نبوت کا محل، اللہ نے بنایا نبوت کا محل، اس کو سجایا بڑا سونا،
کمال کر دیا. اس کی اینٹوں پر جب نگاہ اٹھائی کہیں پہ جناب آدم نظر آئے, کہیں پہ جناب شیس نظر آئے, کہیں پہ جناب نوح نظر آئے, کہیں پہ جناب ادریس نظر آئے, کہیں پہ جناب ہود نظر آئے, کہیں پہ جناب موسیٰ نظر آئے, کہیں پہ جناب ابراہیم نظر آئے, کہیں پہ جناب اسماعیل نظر آئے, کہیں پہ جناب اسحاق نظر آئے, کہیں پہ جناب یعقوب نظر آئے, کہیں پہ جناب یوسف نظر آئے, کہیں پہ جناب یونس نظر آئے, کہیں پہ جناب ادریس نظر آئے, کہیں پہ جناب صالح نظر آئے, کہیں پہ جناب داؤد نظر آئے, کہیں پہ جناب سلیمان نظر آئے. آنے والے آتے رہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, پانچویں کے بعد چھٹا, چھٹے کے بعد ساتواں. آتے گئے آتے گئے آتے گئے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کے نبی آئے. پہلے جتنے بھی آئے یکے بعد دیگرے آئے, ایک جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا, ایک جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا. حضرت عیسیٰ تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا چلتا رہا. جب جناب عیسیٰ آ گئے, وقت گزارا, اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا, وقت رک گیا, وہ انداز سلسلہ رک گیا. کتنے دیر, سال, 2 سال, اتنا وقفہ تو آیا ہی نہیں تھا. دراصل یہ ضروری تھا کیونکہ کسی کا انتظار تھا, آنے والے نے آنا تھا. حضرات عزیز کر اب وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا, وقت گزرتا رہا, ٹائم گزرتا رہا. سال, 2 سال, 10 سال, 20 سال, 100, 200, 300, 400, 500, قریباً 600 سال کا عرصہ گزر گیا. درمیان میں کوئی پیغمبر آیا نہیں. اب لوگوں کے سامنے تورات بھی آ گئی, انجیل بھی آ گئی, زبور بھی آ گئی, صحیفے بھی آ گئے, پیغمبر بھی آ گئے, داؤد بھی آ گئے, اسماعیل بھی آ گئے, ابراہیم بھی آ گئے, حضرت موسیٰ بھی آ گئے. جو کتابیں آنی تھی وہ ساری کی ساری آ گئی. کتابیں جو آنی تھی وہ ساری کی ساری آ گئی. لوگوں نے ذکر پڑھ لیا, جو آ چکے ان کا ذکر بھی ہو گیا. جس نے آنا تھا, جو آ چکے ان کا ذکر بھی ہو گیا, جس نے آنا تھا اس کا ذکر بھی ہو گیا. اب لوگ, انتظار بڑی چیز ہوتی ہے, انتظار بڑی چیز ہوتی ہے. لوگ انتظار کرتے ہیں, کبھی لوگوں کی نگاہ پیچھے جاتی ہے. جو آئے وہ بڑے کمال والے, جو آئے وہ بڑے کمال والے. آدم کمال والے, شیس کمال والے, نوح کمال والے, سلیمان کمال والے, داؤد کمال والے, یوسف کمال والے, سلیمان کمال والے, ابراہیم کمال والے, اسحاق, اسماعیل, سارے پیغمبر بڑے کمال والے. اب لوگوں کی نظر پہلے پر بڑھتی ہے تو کہتی ہے کہ جو آئے وہ بھی کمال تھے, اور پھر نشانیاں پڑھتی ہیں جس نے آنا تھا اس کی, تو کہتے ہیں جو آنے والا وہ بھی کمال. دراصل وہ پیغمبر انتظار کرتے رہے میرے مصطفیٰ کا. یہی وجہ تھی سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ میرے پاک نبی کی پاک اماں جان, جس اماں کی وجہ سے اللہ نے ماؤں کو عزت بخشی. سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میرے پاک نبی کی پیاری اماں جان سیدہ آمنہ خود فرماتی ہے, جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا, میرے شکم اطہر میں آیا, پہلے مہینے جناب آدم مبارک دینے کے لیے آ گئے, دوسرے مہینے جناب شیس مبارک دینے کے لیے آ گئے, تیسرے مہینے جناب ادریس مبارک دینے کے لیے آ گئے, چوتھے مہینے جناب نوح مبارک دینے کے لیے آ گئے, پانچویں مہینے جناب ہود مبارک دینے کے لیے آ گئے, چھٹے مہینے جناب ابراہیم مبارک دینے کے لیے آ گئے, ساتویں مہینے جناب اسماعیل مبارک دینے کے لیے آ گئے, آٹھویں مہینے جناب موسیٰ مبارک دینے کے لیے آ گئے, نویں مہینے جناب عیسیٰ مبارک دینے کے لیے آ گئے. یہ مبارک بادیاں آ گئی. اب 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کے
आशिक में अतहर से जनाब अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के अंदर मेरे और तेरे पाक नबी का ज़हूर हुआ। मेरे और तेरे पाक नबी का ज़हूर हुआ, हुजूर आए, अब वो ईंट लग गई, अब वो ईंट लग गई। यही वजह थी कि जिनके तज़किरे आलमे अरवाह में थे, आलमे दुनिया में नहीं, आसमानों पे थे, फरिश्तों की ज़बान पर मेरे नबी का जिक्र, ज़बान पर मेरे नबी का जिक्र, चरिंदों परिंदों की ज़बान पर मेरे नबी का जिक्र, नबी मुबारक इसलिए देते थे कि जो नेमत, जो काम अल्लाह ने शुरू किया था, अब दुनिया वालों पर वो नेमत मुकम्मल हो गई। आदम इसलिए खुश थे कि मेरी औलाद का रखवाला आ गया। हज़रत इसी वक़्त अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की विलादत बासआदत हुई और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का ताज पहनकर तशरीफ ले आए। अब क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। अब क़यामत तक किसी और नबी ने नहीं आना, जिसने आना था वो आ गया। इसीलिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का जारी रहेगा, दुनिया में भी मेरे आका का जिक्र बुलंद, आसमान पर भी मेरे आका का जिक्र जो है वो बुलंद। आलमे अरवा में थे, नबियों के सामने अल्लाह ने जिक्र किया, फरिश्तों के सामने मेरे नबी का जिक्र किया। फिर जब हजरत आदम आए तो आपने भी यही जिक्र किया, हजरत नूह आए तो आपने भी यही जिक्र किया। लोग कहते हैं ये मिलाद क्या है, मैंने कहा ये जिक्र मुस्तफा है। एक बात में जो है वो हम सारे के सारे मुत्तफिक है कि अल्लाह ने भी जिक्र मुस्तफा किया, फरिश्तों ने भी जिक्र मुस्तफा किया, पैगंबरों ने भी जिक्र मुस्तफा किया। हर दौर के अंदर ज़बात के एतबार से अंदाज मुख्तलिफ था, काम एक था। कभी आलमे अरवा में हुआ, कभी आसमानों पे हुआ, कभी जन्नत में हुआ, कभी आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से हुआ, कभी ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से हुआ। यह जिक्र रुका नहीं। मेरे आका तशरीफ ले आए, अबू बकर ने किया तो जिक्र मुस्तफा किया, उमर ने किया तो जिक्र मुस्तफा किया, सहाबा ने किया तो जिक्र मुस्तफा किया। लोग कहते हैं कि सहाबा ने मिलाद मनाया, मैं कहता हूं जरा ये तो समझो, मुझे वो लम्हा, वो घड़ी बताओ जो सहाबा की यादें मुस्तफा के बगैर गुजरती हो। बस फर्क ये है, उनका अंदाज, अपने तरीके, अपने वक्त के तकाजों के मुताबिक था। हमारा अंदाज इसी तरीके, इसी अंदाज के मुताबिक है। वो अपने अंदाज में घरों से निकलते थे, हम अपने अंदाज में घरों से निकलते हैं। अब मैं अर्ज करूंगा 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ अपने नबी के लिए, अपने आका के लिए, अपने आका की मोहब्बत के लिए दरूद व सलाम के नजराने पढ़ते हुए अपने करीबी जुलूस के अंदर जरूर जाइएगा। क्यों? आका की आमद पर खुश होना सहाबा की सुन्नत है। आका की आमद पर खुश होना ये सहाबा की सुन्नत है। इसीलिए हम सारे के सारे जमा हुए हैं। बातें करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे भाई मैंने जो है वो 2-4 बातें आखिर में करके बात को खत्म करना है, जो मेरा एक अंदाज होता है। टाइम भी काफी हो चुका है और सुबह की मसरूफियात भी होती हैं। और हजरात ज़िक्र मेरे आका की सारी बातें बड़ी सोनी, जिक्र मुस्तफ़ा जिस अंदाज में किया जाए वो बड़ा सोना। मेरे आका को अल्लाह ने अगर सूरत दी है तो वो बड़ी सोनी, मेरे आका को अगर अल्लाह ने सीरत दी है तो वो भी बड़ी सोनी। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि 2 काम जरूर करना। नंबर 1 बल्कि 3 काम है, वो आपकी बारगाह में अर्ज किए देता हूँ। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नमाज नबी के साथ मोहब्बत का बेहतरीन इजहार है। ये ना गुता ना दे तुम मिलाद मनाते हो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के बगैर भला गुजारा है? नमाज तो मेरे नबी की सीरत का बेहतरीन पहलू है। और मैं तो ये बात अक्सर कहा करता हूँ, दिल में हो ना याद महबूब और दिल में हो ना मोहब्बत महबूब, दिल में हो ना जिक्र महबूब, फिर नमाज पढ़ने का मजा दुबाला हो जाता है।
اچھا ایک نعت خواہ نعت پڑھتا ہے اسٹیج کے اوپر، کہتا ہے جو 2 شعر پڑھوں گا حضور کی بارگاہ میں حاضری لگاؤں گا، مجھے اس کی حاضری پر اعتراض نہیں، مجھے آپ سے ایک محبت بھری بات کہنی ہے۔ اگر ایک نعت خواہ 2 شعر پڑھے اور اس کی حاضری ہو جائے حضور کی بارگاہ میں تو نمازی کتنی قسمت والا ہے۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد، ہر 2 رکعتوں بعد اس کی مصطفیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر 2 شعر پڑھنے سے حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے نا تو پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، ہر 2 رکعتوں کے بعد مصطفیٰ کریم سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ جب بیٹھتے ہیں نماز میں کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام اسے کیا جاتا ہے جو سامنے ہوا کرتا ہے، سلام اسے کیا جاتا ہے جس کو سامنے محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں حضور ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جاتے نہیں، جو رب کے دربار میں پہنچتا ہے وہ مصطفیٰ کے دربار میں خود بخود پہنچتا ہے۔ دل نہیں کرتا حضور کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ سرکار نے جو عمل دیا اس میں نماز ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجئے، اور دوسری بات والدین کا ادب و احترام کیجئے، اماں کا ادب کیجئے، بابا کا ادب کیجئے۔ یہ جو رشتے دیے یہ میلاد کا تقاضا ہے۔ میلاد چند دن منایا جاتا ہے، پورا سال اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں، کبھی دکان پہ بیٹھ کر اسی میلاد والے آقا کے طریقے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات اور آخری بات، خدا را اپنے اخلاق کو درست کر لیجئے، اپنی گفتگو کو درست کر لیجئے، اپنے بولنے کو درست کر لیجئے، بڑوں کا ادب کیجئے، چھوٹوں سے شفقت کیجئے، کوئی زیادتی کر لے معاف کر دیجئے۔ ان گلیوں کو، ان محلوں کو صرف جھنڈیوں سے نہ سجائیے بلکہ محبت اور پیار کی فضا سے بھی سجائیے۔ اپنے گھروں کو مصطفیٰ کریم کے پیار سے معطر کر دیں، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ یہی میلاد ہے۔ شاہ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ جتنے علماء تشریف لائے، بھائی نور اللہ دیول صاحب آپ نے محبت فرماتے ہیں، آپ نے حکم فرمایا اور بزرگ وہاں پر تشریف بھی لے گئے، میرے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی۔ جو چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکا قبول کیجئے گا، کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں اور آج کل مصروفیات، اتنا ہی میں گفتگو کر سکتا ہوں، یہ قبول کیجئے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ۔ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, आज की इस तकरीब, इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, अव्वल से लेकर आखिर तक हम अपनी ताकत के मुताबिक जितने नेक अमाल कर सके अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, इन नेकियों पर वो अजर जो तू अपने करम फजल मेहरबानी से हमें अता फरमाए, हम उसे तेरे पाक महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में बतौर हदिया, बतौर तोहफा, बतौर नजराना पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। सरकार के वसीला जलीला से तमाम अंबिया व मुरसलीन की बारगाह में पेश करते हैं। कबूल फरमा। सरकार की आले पाक, अहले बैत, हुजूर के जमी असहाब, खुलफाए राशिदीन, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्माए मुज्तहिदीन और तमाम सलासल के तमाम बुजुर्गों की रूहों को इसाल करते हैं। कबूल फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, हुजूर के जिक्र खैर पर जो अजर हमें मिले अल्लाह, हम उसे हम सब के आइज़ा, अकरबा, रिश्तेदार, वालिदैन, बहन भाई, इस गांव के जितने लोग हालते ईमान में और जितने साथियों ने दामे दिरवे सुखने इस महफिल पाक के लिए जो जो किरदार अदा किया अल्लाह, हम सब के जो जो प्यारे दुनिया से चले गए उन सब की रूहों को इसाल करते हैं। कबूल फरमा। अल्लाह, जाने वालों की बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, तेरे बंदों ने बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार, बड़े खुलूस से तेरे महबूब के जिक्र पाक की महफिल पाक को सजाया। अल्लाह, इनके प्यार को कबूल फरमा ले। अल्लाह, इनकी मोहब्बत को कबूल फरमा ले। अल्लाह, इनके खुलूस को कबूल फरमा ले। अल्लाह, ये महफिल पाक मेरे इन भाइयों के लिए भी और जो शरीक हुए इन सब के लिए भी और हम सब के लिए हुजूर के कुर्ब का जरिया बना दे। सरकार की नजर इनायत, नजर करम को हासिल करने का जरिया बना दे। अल्लाह, इस जिक्र खैर की बरकत से हमारे घरों को इस्लाम का माहौल अता फरमा दे। हमें जिंदगी इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, इस जिक्र खैर की बरकत से हुजूर के जितने उम्मती हाज़रीन के अंदर, घरों के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी कोई बीमार है, किसी बीमार के लिए दुआ के लिए बैठा है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। तमाम बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो कर्जे की मुसीबत में मुब्तला है, नबी पाक के जिक्र खैर की बरकत से तमाम मकरूज अफराद को कर्जे से निजात अता फरमा दे। जो बेरिज़्क हैं, अल्लाह हुजूर के जिक्र की बरकत से उनके रिज़्क में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह, जो बेरोजगार हैं, हुजूर के रिज़्क की बरकत, हुजूर के जिक्र की बरकत से उनको अच्छा रोजगार अता फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए तड़पते हैं, औलाद नहीं, बेटे बेटियों की तमन्ना रखते हैं, ऐ अल्लाह, हुजूर के जिक्र खैर की बरकत से, सरकार के मिलादे पाक की बरकत से, हुजूर की आमद के सदका से अल्लाह, जितने भी औलाद हैं सबको साले औलाद अता फरमा दे। नेक और साले औलाद अता फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह, जिनको औलाद दी है उसको नेक बना दे। वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। वालिदैन का अदब करने वाला बना दे। अल्लाह, जिन घरों में सुकून नहीं, सुकून अता फरमा दे। वालिदैन का रवैया औलाद के साथ अच्छा नहीं, अल्लाह वालिदैन को मेहरबानी करने की तौफीक अता फरमा दे। औलाद वालिदैन का अदब नहीं करती, औलाद को अदब करने वाला बना दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, हुजूर का सदका जितने भाई जितने कदम चल कर आए, हर कदम के बदला में हजारों रहमतें अता फरमा दे, हजारों बरकतें अता फरमा दे। जितना वक्त दिया, हर लम्हे, हर घड़ी के बदला में हजारों करम नवाजियां अता फरमा दे। जिसके दिल के अंदर जो भी कोई नेक और जायज ख्वाहिश है, अल्लाह सबकी पूरी फरमा दे। अल्लाह, तेरे बंदों ने बड़ी मोहब्बत से अपनी ताकत के मुताबिक खर्च किया, अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा दे। इस महफिल पाक के अंदर दामे दिन में सुख ने जिसने जो हिस्सा लिया, अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा। इलाही, इस पूरे गांव की खैर फरमा, रहने वालों की खैर फरमा, इत्तेफाक में बरकत आ फरमा, इत्तेहाद में बरकत आ फरमा, हासदीन के हसद और शरीरों के शर से महफूज फरमा। माल जान फसल औलाद हर चीज की खैर फरमा। सब पर रहम करम फजल फरमा। रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद।